وہ ظالم لوگ ہیں بندے کو دفن ہونے کے لیے نہیں دے رہے ہیں. جنازہ بھی نہ لوگا مسجد ہی پڑیا لیکن قبر تیار ہی بندے کی دفن نہیں ہوتی. جنازے کے ٹائم پر فائرنگ ہو گئی. قرض داروں نے جنازہ ہونے کے بعد تدفین نہیں ہونے دی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان. اور کہتے ہیں کہ زندگی میں انسان بہت کچھ کرتا ہے اور جو بھی کرتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کماتے رہتے ہیں، پاؤں میں ٹوٹی چپل، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن بینک بیلنس بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہے اس سے عیش کریں گی، ان کی زندگی سنور جائے گی. ایسا ہی ایک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا. ایک شخص جو کہ فوت ہوا، جب وہ فوت ہوا تو اس کے ذمے بہت زیادہ قرض تھا. اب جب فوت ہوا تو قرض دار جو تھے وہ آئے قرض لینے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے بھی اس کے ساتھ کوئی تکرار چل رہی ہو، اور قرض دار جب آئے تو گھر میں اس کے جو بیٹے تھے، وارث تھے، انہوں نے ذمہ دار بننے سے انکار کر دیا. اب اس کا جنازہ تھا، جنازے کے لیے جنازہ گاہ کی طرف نکلے ہیں تو انہوں نے جنازہ گاہ کی طرف نہیں جانے دیا. گاؤں کے کچھ لوگوں نے بیچ میں آ کر کہا کہ آپ جنازہ پڑھ لینے دیں، اس کے بعد آپ اپنے معاملات دیکھ لیجئے گا. ان کو سمجھایا اور اس معاملے کو کچھ ٹھنڈا کیا، لیکن مسجد کے اندر جنازہ ہوا اور جب جنازہ ہونے کے بعد میت کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے آ کر آگے سے جنازہ روک لیا کہ ہم تدفین نہیں ہونے دیں گے، پہلے ہمارا قرض دو یا اس کے ذمہ دار بنو، کوئی ذمہ دار بنے گا تو پھر ہم اس کی تدفین ہونے دیں گے. اور وہاں پر کچھ فائرنگ ہو گئی اور پھر وہاں کے علاقے کی جو پولیس ہے، اسلام آباد کا واقعہ ہے یہ، تو پولیس ہے وہ بیچ میں آئی اور پولیس نے بیچ میں آنے کے بعد پھر اس معاملے کو سیٹ کیا اور اس کی تدفین ہوئی. لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اپنے لیے تو اتنا کچھ نہیں کرتا لیکن اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور اولاد کے لیے اتنا بھی گہرے گڑھوں میں نہ جائیں کہ بعد میں اولاد بھی اس کی ذمہ دار بننے سے باغی ہو جائے. اس باپ کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں. تو دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قرض جو ہے نا، وہ اگر آپ دیتے ہیں تو کچھ سوچ کر دیا کریں. قرض دار جب قرض لیتا ہے تو اسی نیت سے لیتا ہے کہ میں جلد سے جلد لوٹا دوں گا، لیکن کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوٹا نہیں پاتا، تو پھر تھوڑا سا صبر کیا کریں. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. اور اگر آپ کے نزدیک کوئی ایسا شخص ہے جو پریشان ہے، جس کے مالی حالات خراب چل رہے ہیں اور آپ صاحب حیثیت ہیں، تو اس کی مدد کر دیں. اللہ حافظ.